یعنی اگر حسن کی بات کی جائے تو کوئی عرب کا ایسا حسین نہیں ہے جو اس جمال جہاں آرا کے سامنے کھڑا ہو سکے. اگر قوت و طاقت کی بات کی جائے تو عرب میں کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جو ان کا ہم پلہ ہو سکے. اگر تدبر کی بات کی جائے، حکمت کی بات کی جائے، عدل و انصاف کی بات کی جائے، المختصر، جس کسی معاملے میں جس کسی جوان سے اس کا مقابلہ کیا جائے یہ بلند و فائق نظر آتا ہے. بے شک بے شک. تو وہاں بھی اگر مختصر سے جملوں میں کہا جائے تو نبی ہی کا تو ذکر ہو رہا تھا، مجلس تھی نکاح کی اور ہو رہا تھا ذکر مصطفیٰ. تو الحمدللہ صورتیں بدلتی چلی جاتی ہیں مگر وہی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور حضور کا مبارک حکم وہ مختلف شکلوں میں قیامت تک چلتا چلا جاتا. قرآن نے فرمایا ہر موقع پر، ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ نے ایک ایک معاملے میں اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشاد کو پیش نظر رکھا اور اس پر عمل کی کوشش کی. یہ مبارک مہینہ جو ایک عظیم الشان ذات یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کے ساتھ بھی منسوب ہے. یوں تو بے شمار نسبتیں حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہیں کہ امت ان کا ذکر کرے، بلکہ حضور نے فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا میری امت پر واجب ہے. اسی ابو بکر کے بارے میں حضور نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا تم پر لازم ہے. قرآن فرمائے نبی کی پیروی کرو، نبی فرمائے ابو بکر کی پیروی کرو. تو پھر ہر مسلمان پر جس طرح سے رسول اللہ کی پیروی لازم ہے اسی طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق کی پیروی لازم ہے. قربان جائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وصال فرمایا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی حالت مت پوچھی. وہ صحابہ جن کے بازوئے قوت اور جن کی برداشت کا یہ عالم کہ تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جائے برداشت کر سکتے ہیں، پیروں کو رسی سے باندھ کر گھوڑے کے ساتھ گھسٹوا دیا جائے برداشت کر سکتے ہیں، کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے برداشت کر سکتے ہیں، مگر فراق رسول، جدائیگی رسول، حضور کا اب اس ظاہری نگاہ سے دور ہو جانا یہ ان صحابہ اکرام کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا. نبی کونین نے وصال فرمایا، ایک قافلہ حضور نے اپنی حیات طیبہ میں ملک شام کی جانب روانہ فرمایا. اس قافلے تک اطلاع پہنچی کہ حضور نے پردہ فرما لیا. قافلہ واپس آیا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں ہر ایک انتہا درجہ مغمون ہے. اسی عالم میں حالات اسلام پر یہ بنے کہ خبر آئی کہ کچھ قبیلے، کچھ لوگ جو دامن اسلام میں آ چکے تھے وہ دامن اسلام سے پھر گئے، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اسلام سے الگ ہو گئے. اور شرعی اصطلاح میں جو اسلام لانے کے بعد پھر واپس اسلام سے پھر جائے اسے مرتد کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے؟ اسلام لانے کے بعد جو پھرا وہ مرتد کہلاتا ہے. تو ادھر حضور کا وصال ہونا، ادھر قرب و جوار سے خبریں آنا کہ کچھ لوگ مذہب اسلام کو چھوڑ کر پھر گئے ہیں، دین سے جدا ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں. یہود انہوں نے بھی اب موقع کو غنیمت جانا، نصارہ نے بھی موقع کو غنیمت جانا. چاروں طرف سے اب اسلام پر تاریکی کے بادل منڈانے لگے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے درمیان مشورہ ہوا اس قافلے کو یہی مدینہ منورہ میں حفاظت کے لیے روک لیا جائے. سارے لوگوں کی رائے اسی بات پر جا کر ٹھہری کہ اب اس قافلے کو روک لیا جائے کیونکہ بڑے بڑے جنگجو اور بڑے بڑے دلاور اس قافلے میں موجود ہیں. مگر قربان جائیں یار غار مصطفیٰ پر، قربان جائیں خلیفہ اول پر، قربان جائیں حضور کے انتخاب پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ لوگوں سن لو، اگر پرندے میری بوٹیاں بھی نوچیں تو مجھے یہ گوارا ہے، مگر جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ فرما دیا ابو بکر اس لشکر کو روکے گا نہیں، روانہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی معاملے کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تین مرتبہ بقسم ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر ابو بکر نہ ہوتے تو پھر روئے زمین پر خدا کی عبادت کرنے والے نظر نہیں آتے۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ یہ بات کیسے کہتے ہیں؟ پھر اسی زمانے اور اسی منظر کو حضرت ابو ہریرہ نے پیش فرمایا کہ ایک طرف کئی قبائل اسلام کا دین سے پھر جانا، کفار کے حوصلے بلند ہو جانا، پھر ایک لشکر جسے نبی نے روانہ فرمایا تھا، سارے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس لشکر کو روک لیا جائے۔ اتنا ہی کیا کم غضب تھا کہ ایک نئی چیز اور ظاہر ہوئی کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دی۔ مسئلہ بڑا قابل توجہ ہے، میں مختصر سے وقت میں گفتگو کہہ کر گزر جاؤں گا، مگر توجہ سے سماعت کر۔ ابو بکر وہ ہیں جن کا دامن مصطفیٰ نے دیا۔ لوگ اسلام سے بھی پھرے اور ایک گروہ نے، ایک دھڑے نے زکوٰۃ کا انکار کر دی۔ کہا نبی کونین جب تک تھے اس وقت تک زکوٰۃ کا معاملہ تھا، اب زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان زکوٰۃ کے منکرین کے لیے بھی لشکر کشی کی، ان کے لیے بھی لشکر تیار کیا اور فرمایا اگر جانور باندھنے کی رسی یا بکری کا بچہ جو زمانہ رسالت میں زکوٰۃ میں دیا جاتا تھا اب اگر روکا جائے گا تو ابو بکر کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کا دین نہیں بدلا جائے گا، پھر ہم ان سے جہاد کریں گے۔ بات بتانے کی کیا ہے، عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک طرف ایک گروہ کا سرے سے اسلام سے پھر جانا، مکمل طور پر اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی ہم اسلام لائے تھے اب ہم اسلام کے منکر ہو گئے، تو اسلام کا انکار کر دینا، یعنی اب جو دینی اسلامی باتیں تھیں ہم ان کے پابند نہیں، ہم انہیں نہیں مانتے۔ ان سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کر رہے۔ دوسری جانب وہ لوگ کہ وہ کلمہ اسلام کے منکر نہیں ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب بھی پڑھ رہے ہیں، حج کے منکر نہیں ہوئے، روزہ کے منکر نہیں ہوئے، خدا کو ایک مان رہے ہیں، حضور کو اللہ کا رسول مان رہے ہیں، مگر اسلام کی ایک دینی ضروری بات کہ زکوٰۃ یہ فرض ہے، اس ایک بات کا انکار کیا تو ابو بکر صدیق نے فرمایا اب ہم ان سے بھی جہاد کریں گے۔ جنہوں نے پورے اسلام کا انکار کیا وہ بھی اسلام سے خارج مرتد، اور جس نے دین کی ایک ضروری بات کا انکار کیا وہ بھی اسلام سے خارج اور مرتد۔ یہ غور کرنے کا مقام کہ مذہب اسلام اس میں دینی ضروری باتوں میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، اتنی ساری چیزیں مان رہے ہیں، ایک ہی تو چیز چھوڑی ہے تو کم زیادہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس بات کو چھوڑا جا رہا ہے یا انکار کیا جا رہا ہے یا شک کیا جا رہا ہے وہ بات کتنی اہم اور ضروری ہے۔ ایک طرف زکوٰۃ کا انکار کرنا، ایک طرف پورے اسلام کا انکار کرنا، اور زمانہ صدیق میں صرف صدیق ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ اسے ایک پلے میں رکھ رہے ہیں۔ آج کل اگر کسی کو اسلام کے اصول بتائے جائیں تو لوگ تعداد اور کوانٹٹی دیکھتے ہیں، اتنی ساری چیزیں تو کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ تو مان رہے ہیں، اتنے سارے اعمال تو کر رہے ہیں، اگر ایک آدھ بات میں کمی بھی رہ گئی تو اس سے کیا ہو گیا، تھوڑی بہت کمی تو سب میں رہا کرتی ہے۔ تو عزیز بات تھوڑی کمی یا زیادہ کمی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ کمی ہے کس چیز میں۔ کمی تو ایک یہ بھی ہے کہ بندے کو بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، اس نے کھڑے ہو کر پی لی۔ کمی تو ایک یہ بھی ہے کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، الٹے سے کھا لیا، تو ایک ہے یہ کمی، اور کمی ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر جانا، حضور کی ختم نبوت کا انکار کر جانا،
روزے کی فرضیت کا انکار کر جانا، سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کا انکار کر جانا. تو بات تو یہ بھی ایک تھی، بات وہ بھی ایک. تو یہاں عدد کے اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک ہی تو بات ہے، نہیں، بلکہ بات کی ضرورت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا. تو زمانے صدیقی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل نے اور سارے صحابہ کے اس پر اتفاق نے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو بتا دیا کہ مذہب اسلام کی کوئی بھی ضروری بات اگر وہ ایک ہی کیوں نہ ہو اور اس کا انکار کیا جائے تو گویا وہ پورے اسلام کے انکار کرنے کے مترادف. آج بھی یہ اصول جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا. اسی اصول کی روشنی میں آج علماء حق قادیانیوں کے بارے میں یہی حکم نافذ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کی ایک سب سے اہم اور ضروری باتوں میں سے ایک بات کہ حضور آخری نبی ہیں، اس ختم نبوت کا انکار کیا. باقی اب وہ اللہ کے ماننے کی بات کریں، باقی وہ اور انبیاء کی بات کریں، دیگر اسلامی افعال ادا کریں، اس سب سے فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ بات اگرچہ ایک ہے مگر اتنی اہم ہے کہ جس طرح سے زکوٰۃ کا انکار کرنا وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسی طرح سے حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کرنا یہ بھی اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یہی نہ وجہ تھی کہ زمانہ رسالت کا ایک جھوٹا، جس کو جھوٹ میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ کہا کہ محمد بھی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں بھی نبی ہوں. زمانے نے اس کا نام مسلمہ کذاب رکھا. کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، اور کذاب بہت بڑے جھوٹے کو. ایک عقیدہ اس نے خراب کیا کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، یہی یار غار مصطفیٰ ہے، یہی صدیق اکبر ہے جن کی پیروی کا حکم رسول اللہ نے نام لے کر فرمایا اور سارے صحابہ نے پیروی کی بھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارکردگی میں ایک مختصر سا لشکر تیار کرتے ہیں اور مسلمہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے روانہ کرتے ہیں. یہاں بھی غور کا مقام ہے. نبوت کا دعویٰ یہ تو مسلمہ کذاب نے کیا تھا، مگر اس کے ساتھ پیچھے جو لشکر ہے جنگ اس سے بھی کی جا رہی ہے. تو دونوں باتیں پتہ چلی کہ جو اسلامی دینی ضروری بات کا انکار کرے غلط وہ بھی ہے، اور جو اس غلط کو صحیح ٹھہرائے غلط وہ بھی. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ سے بھی اور اس کے پیچھے جو لشکر موجود تھا دونوں سے جنگ فرمائی. اور اس جنگ میں بھی کیا عجیب منظر رونما ہوا، بس اس کو ذکر کر کے گفتگو ختم کروں. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آ گیا، مسلمہ کا لشکر اور گروہ سامنے ہے. اب جنگ بالکل ابتدا کی منزل میں ہے کہ اب شروع ہو. مسلمانوں کا طریقہ تھا کہ جب کبھی وہ حق کا علم بلند کرتے اور دشمن کی جانب آگے بڑھتے تو نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا نعرہ تکبیر، اور جواب میں آتا اللہ اکبر، تو وہاں صرف اللہ اکبر کہا جاتا تھا اور قدم کو آگے بڑھا دیا جاتا تھا، اور اپنوں اور پرایوں میں امتیازی ندا یہی تکبیر کا نعرہ اللہ اکبر ہوتا تھا. مگر یہاں ابو بکر صدیق کے بھیجے ہوئے لشکر صحابہ اور مسلمہ کے گروہ میں جب جنگ شروع ہوئی اور دونوں گروہ نبرد آزما ہوئے تو تشویشناک بات یہ ہو گئی کہ اس جانب سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا اور اس جانب سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا. جب گھمسان ہوا تو اپنے پرائے کا فرق نہیں ہوتا تھا. کون اللہ اکبر کہنے والا اپنا ہے، کون اللہ اکبر کہنے والا پرایا ہے، امتیاز نہیں ہوتا. صحابہ اکرام دوڑے دوڑے حضرت خالد کی بارگاہ میں آئے، حضور معاملہ پیچیدہ ہو گیا. اب تک تو ہمارے امتیاز کے لیے یہ تھا کہ ہم اللہ کا نام بلند کرتے تھے، تو دوسرا جب اللہ کا نام بلند کرتا ہمیں پتا چل جاتا کہ یہ اپنا ہے، اور جو نہیں بلند کرتا پتا چل جاتا کہ پرایا ہے. مگر یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم امتیاز نہیں کر پاتے، بلکہ کئی صحابہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دوسرے صحابہ بھائی سے زخمی ہوئے.
غور کریں، آج جو تنگ نظری سے لوگ قانون اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ ہی کا نام لے دیا تو پھر بھلا صحیح غلط اب کیا رہ گیا، سب اللہ کا نام لینے والے، سب خدا کا ذکر کرنے والے، سب اسی کی لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے. تو جناب وہاں زمانے صدیق میں صدیق اکبر کا لشکر اللہ اکبر کہنے والوں ہی کی طرف تو بڑھ رہا تھا، اور مد مقابل وہ بھی تو اللہ اکبر کہہ رہا تھا. تو کیا اب تنگ نظر یہ کہے گا کہ ذاتی جھگڑا ہو گیا تھا؟ ورنہ دونوں ہی تو لا الہ الا اللہ والے تھے، دونوں ہی تو اللہ اکبر کہہ رہے تھے. مگر نہیں، ہمارا دین اور ہمارا مذہب اٹکل پچو کا نام نہیں، بلکہ ہمارے آقا نے ہمیں دامن صدیق اکبر دیا کہ میرے بعد صدیق کی پیروی کرنا. حضرت خالد بن ولید کے پاس آئے کہ اب امتیاز نہیں ہوتا کہ دونوں اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور اللہ اللہ کرنے والوں میں بھی ایک اللہ اللہ کرنے والا حق پر ہے، ایک اللہ اللہ کرنے والا باطل پر ہے، امتیاز ہو تو کیسے ہو؟ صحابہ نے جب عرض کیا تو اس زمانے میں مدد کے لیے، امداد کے لیے صحابہ اکرام علیہم الرضوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کر کے پکارتے، حضور کا نام مبارک لیتے اور ندا کرتے. جب آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ حضور کے نام مبارک کے ساتھ کلمہ یا استعمال نہ کیا جائے بلکہ آپ کے القابات کے ساتھ استعمال کیا جائے، تو صحابہ اکرام نے حضرت خالد ابن ولید سے اس کی فرمائش کی کہ ہم اپنا وہی نعرہ بلند کریں. خالد ابن ولید نے کہا ہاں وہی نعرہ بلند کرو. تو اب معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ جو اللہ اکبر کہے اس پر حملہ کر دیا جائے، جو یا رسول اللہ کہے اسے چھوڑ دیا جائے، کہ در حقیقت میں حقیقی اللہ کا ماننے والا وہی ہے جو یا رسول اللہ کا ماننے والا ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، مگر مختصر میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اسلام کے اصول ہیں، اور اصول اسلام کے یہ بھیڑ دیکھ کر، تعداد دیکھ کر، قد دیکھ کر، مرتبہ دیکھ کر اس سے طے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ نے یہ نظام نافذ کر دیا ہے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دین کی ضروری چیزوں کو مانے، کسی بھی ایک چیز کا انکار نہ کرے. جو انکار کرتا ہو دین کی ضروری بات کا اس کو اسلام سے خارج جانے، جو اس انکار کرنے والے کو صحیح جانتا ہو اسے بھی اسلام سے خارج جانے. اور یہ کوئی عقیدہ بریلی سے آیا ہوا نہیں ہے یا کہیں اور سے آیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ اسلام ہے جسے بریلی کے امام احمد رضا نے بیان فرمایا. تو ہم تو بس یہی کہیں گے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.